السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. صدق الله العظيم. محترم ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا جو تفسیر قرآن ہے وہ پارہ نمبر 2 اور پارہ نمبر 3 کی تفسیر بیان کی جائے گی. آپ تمام احباب سے ادباً گزارش ہے کہ قرآن کریم کی اس تفسیر کو ادب کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور عمل کی نیت سے سنیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. آج کے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے احکام کے متعلق تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت، حکمت و مصلحت اور بعض ضروری احکام بیان فرمائے ہیں. اور روزہ اسلام کی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر پورے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. ان کا چھوڑنے والا سخت گناہ گار ہے. اسی طریقے سے روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے. اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ اور روزے کا مقصد انسان کے اندر تقوی و پرہیزگاری اور روح کی پاکیزگی اور عبادت و بندگی کا جذبہ پیدا کرنا، یہ مقصد ہے. اسی طریقے سے شرعی مسافر اور بیمار کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر دوسرے دنوں میں اس کی قضا لازم ہے. اسی طریقے سے روزے کا فدیہ ایک فقیر کو کھانا کھلانے کے برابر 2.25 کلو گھیو ہے. اگر کوئی مسافر اور بیمار ان رعایتوں کے باوجود رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا تو اجر و ثواب کے لحاظ سے اس کے حق میں بہت بہتر ہے. اسی طریقے سے آگے اللہ رب العزت نے دعا جو ہے صرف اللہ سے مانگنا، اس کے تذکرہ فرمایا. دعا عبادت کا مغزی ہے اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اللہ رب العزت دعا مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. دوستو، وہ کسی سچے طالب کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا. وہ اپنے علم و قدرت اور عطا و بخشش کے لحاظ سے بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. وہی ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے. وہ تھکے ہارے گناہ گاروں کا آسرا ہے. اپنی ہر حاجت و ضرورت کا سوال ہمیں جو ہے اللہ رب العزت ہی سے کرنی چاہیے. دوستو، آگے اللہ تبارک و تعالی جو ہے نماز کی اہمیت کا تذکرہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اور چونکہ عصر کا وقت کام کاج اور کاروباری مصروفیت کا ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر عصر کی نماز کا اہتمام اور ساتھ ہی نہایت سکون، وقار اور حضور قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک تعالی نے. اسی طریقے سے دوستو، موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے، اس کا بھی تذکرہ ہوا دوسرے بارے کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے کہ نہیں. سب کا عقیدہ، ہر ایمان والوں کا عقیدہ ہے دوستو. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی دنیا میں آ سکتا ہے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کوئی وقت سے پہلے مر سکتا ہے. دیکھیے بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگ دشمن کے ڈر یا بیماری کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کر محفوظ جگہ چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے سزا کے طور پر ان سب کو وہیں موت دے دی. پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے اپنی باقی عمر پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. معلوم ہوا کہ موت و حیات صرف اللہ کے قبضے میں ہے، وائرس کے قبضے میں نہیں ہے، بیماریوں کے قبضے میں نہیں ہے. یہ جو وبا جو پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس جسے ہم کہہ رہے ہیں، یہ ایک جراثیم ہے، اس کے بھی قبضے میں نہیں ہے. کس کے قبضے میں ہے؟
موت و حیات کا مالک اللہ رب العزت ہے، وہی حیات دینے والا، وہی زندگی دینے والا، وہی مارنے والا، پھر وہی زندہ کرنے والا، پھر اسی کے سامنے ہمیں حاضری دینا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا خالق مالک ایک اللہ ہے، اسی کے قبض قدرت میں موت و حیات ہے۔ دوستو آگے اللہ رب العزت نے سود کا نقصان کے بارے میں بھی تذکرہ فرمایا تیسرے پارے کے اندر جو ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی قدرت کا اظہار بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو پوری طرح برباد کر دیا تھا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو اس کی تباہی کو دیکھ کر افسوس سے کہنے لگے کہ اس گئی گزری بستی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی۔ ان کی سواری کا گدھا بھی مر گیا، ان کی ہڈیاں گل کر سڑ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ 100 سال بعد انہیں زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ کم من فئۃ قلیلہ، تم کتنے دن یہاں ٹھہرے؟ تو ڈھلتے سورج کو دیکھ کر کہنے لگے 1 دن یا اس سے بھی کم ٹھہرا ہوں گا۔ تو انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا اور گدھے کی بوسیدہ ہڈیوں کو جوڑ کر ان کے سامنے زندہ کیا۔ اتنی طویل مدت میں ان کے کھانے پینے کی چیزیں بھی خراب نہیں ہوئی اور وہ بستی بھی دوبارہ آباد ہو چکی تھی۔ یہ سب حالات دیکھنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے میرے یقین میں اور اضافہ ہو گیا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے جو ہے صدقے کے مستحق لوگوں کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترا ہے جس کو صفہ کہا جاتا ہے، اور وہاں رہ کر علم دین حاصل کرنے والے خوش نصیب صحابہ کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ ہم وقت علم میں مشغول رہنے کی وجہ سے ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ وہ حضرات فقر و فاقہ اور بھوک پیاس کی شدت کے باوجود کسی سے اپنی ضرورت کا سوال نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مخلص اور خوددار صحابہ کی ذاتی ضرورت مالی مدد کرنے کا مالدار صحابہ کو حکم دیا۔ آج بھی جو لوگ اللہ کی راہ میں قربانی دینے اور علم دین سیکھنے سکھانے میں مشغول ہے ان کی ہر طرح سے خدمت اور تعاون کرنے چاہیے۔ دوستو ہمیں ہر طریقے سے جو ہے خدمت اور تعاون کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت جو ہے سود کے بارے میں نقصان اور صدقے کے فائدے کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انجام کے طور پر سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، جسے کہ ہم نے جو ہے تراویح کے اندر سنا ہوگا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ہاں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سود کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ سود کی وجہ سے معاشرے میں نفرت و عداوت پیدا ہوتی ہے اور صدقہ خیرات سے بھائی چارگی و ہمدردی کی فضا قائم ہوتی ہے۔ سود خور اللہ تعالیٰ کا ناشکر اور بڑا گنہگار ہوتا ہے، جبکہ صدقہ کرنے والا سخی اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ سود خور آخرت میں عذاب کا مستحق اور صدقہ خیرات کرنے والا اجر عظیم کا مستحق ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے جو ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی بھی فضیلت کے بارے میں تذکرہ فرمایا، جہاں جو ہم جو پڑھتے رہتے ہیں اور بہت سے احباب کو یاد بھی ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من الرسول والمؤمن جو ہے وہاں سے ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت کہ شب معراج میں آسمان کے مخصوص دروازے سے فرشتہ نازل ہوا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے نزول اور اس میں ذکر کی ہوئی دعاؤں کے قبول ہونے کی خوشخبری سنائی۔ مینس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو وہ 2 آیتیں رات بھر اس کے لیے کافی ہو جاتی، یعنی وہ ہر قسم کی آفتوں اور جنات و شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔
سبحان اللہ دوستو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان دو آیتوں کو روزانہ تلاوت کرے، اور اسی طریقے سے جو ہے جتنی بھی سنتیں جو ہے سونے کی اس کی بھی پابندی کرے۔ اسی طریقے سے آگے جو ہے دوستو آخرت کے بارے میں بھی جو ہے تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر شخص کے اچھے برے اعمال اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ اس وقت گنہگار اپنے برے اعمال اور انجام دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں برے کاموں سے بہت دور رہتے اور آج کے دن کی ندامت و شرمندگی سے بچ جاتے، مگر اس روز افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوستو۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ہر برے عمل سے بچے اور اچھے عمل کر کے اللہ کی رحمت کے مستحق بنے۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اپنے خصوصی فضل سے تمہیں صاف ستھرے اخلاق، پاک صاف مزاج اور ظاہری و باطنی صفات عطا فرما کر بیت المقدس کی خدمت کے لائق بنایا، اور اپنے قدرت سے کسی انسان کے چھوئے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر عطا فرمایا۔ یہ خصوصیت و عزت و شرافت دنیا میں اور کسی عورت کو حاصل نہیں ہوئی۔ وہ اس فضیلت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت و بندگی میں لگی رہی۔ اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی خاص نعمت عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی اطاعت و بندگی میں لگے رہنا چاہیے دوستو۔ اسی طریقے سے جو ہے تیسرے پارے کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ جو ہے اٹھائے جانے کا تذکرہ فرمایا۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا ناپاک منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور گرفتار کرنے والوں میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور مخالفوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسے سولی پر چڑھا دیا۔ چنانچہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کر کے دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اسی طریقے سے آخر میں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اسلام ہی پسندیدہ عمل اس کے بارے میں جو ہے پسندیدہ دین ہے اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ اسلام اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے نام ہے، یہی تمام انبیاء کا دین ہے، اور اسلام ہی تمام کائنات کا دین ہے۔ انبیاء کرام اپنی قوموں کو اسی دین کی دعوت دیتے چلے آئے ہیں، اور اب اخیر میں اسی دین کی دعوت لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو بخوشی اس دین کو قبول کر لو، کیونکہ اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس کے یہاں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو بھی جو ہے ان قرآن مجید کو تفسیر کو سنتے ہوئے اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔